बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हजारों बरस कबल अफ्रीका में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत अमीर था और काफ़ी रौब वाला इंसान था। उसकी बहुत बड़ी फौज थी। उसने जिस जंग में हिस्सा लिया उसमें उसे फतह हासिल हुई। बादशाह अक्लमंद था, इसलिए उसकी अक्लमंदी के सारे मुल्क के अंदर और बाहर चर्चे थे। बादशाह का अपना मुल्क भी खूबसूरत था और उसका अपना ज़ाती महल भी। दूर दराज से हाजी लोग आकर उससे मिलते और उठते बैठते थे। दुनिया के हर कोने से लोग उसके खूबसूरत महल को भी देखने आते थे। हाजी लोगों में अमीर ताजरों की काफ़ी तादाद होती थी। एक दिन शहर में जहाँ अमीर लोग आया जाया करते थे वहाँ एक आदमी ऐसा आया जो बहुत ही गरीब था। वो इतना गरीब था कि उसके तन पर जो एक जोड़ा कपड़ों का था वही उसकी पूंजी थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, जेब में एक पैसा भी नहीं। वो शहर में भूखा प्यासा फिर रहा था। उसकी कोशिश थी कि कहीं से अल्लाह की मेहरबानी से कुछ खाना नसीब हो जाए तो वो उसका शुक्र अदा करे। वो अल्लाह की ज़ात से कतई तौर पर ना उम्मीद नहीं था। फिरते फिराते अचानक उसकी निगाह एक सुर्ख पत्थर पर पड़ी जो मिट्टी के अंदर दबा चमक रहा था। वो उसकी झलक पाकर उसे उठाने के लिए बेकरारी के आलम में नीचे झुका। उसने सुर्ख पत्थर उठा लिया। वो वाकई खूबसूरत था। वो गरीब आदमी इस बात से लाइलम था कि उसे जो सुर्ख पत्थर मिला है उसकी काफ़ी कीमत है। वो सोचने लगा कि इसका क्या करना चाहिए। उसे ख्याल आया कि यह सुर्ख पत्थर किसी को देकर खाने के लिए कुछ पैसे मांगे जाएं। वो सुर्ख पत्थर को देखने लगा। उसने बादशाह की दरबार में जाने का फैसला किया। वो बादशाह के महल की तरफ चलने लगा। वहां पहुंचकर उसने पहरेदारों से कहा कि वो बड़े बावर्ची से मिलना चाहता है। पहरेदारों ने उसे बड़े बावर्ची के पास पहुंचा दिया। मेरे पास यह सुर्ख पत्थर है, तुम इसे ले लो और मुझे इसके बदले खाना दे दो, उसने कहा। बड़े बावर्ची एक नेक और दयानतदार आदमी थे। उसे ऐसे पत्थरों की शनाख्त थी। उसने सुर्ख पत्थर देखा तो हैरान रह गया। इसकी कीमत तो एक वक्त के खाने से कई गुना ज्यादा है। तुम इसे मेरे आका के यहाँ ले जाओ, वो तुम्हें इसके बदले अच्छी रकम देगा। बड़े बावर्ची ने उससे कहा। वो सुर्ख पत्थर लिए सोचने लगा कि मैं बादशाह के सामने जाऊं, यह तो बड़ी जुरात वाला मामला है। बादशाह की खिदमत में हाजिर होना ही पड़ेगा। आखिरकार वो गरीब आदमी हिम्मत करके बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। यह बादशाह ऐसी नादर चीजें जमा करने का बहुत शौक रखता था। खासतौर पर उसका महबूब मशगला हीरे जमा करना था। गरीब आदमी ने सुर्ख पत्थर एक सफेद कपड़े पर रखकर दोनों हाथों के जरिए बादशाह के सामने पेश कर दिया। सुर्ख पत्थर चमक रहा था। यह वाकई एक हीरा था। ऐसा उम्दा और कीमती हीरा शायद बादशाह ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। बादशाह का मुंह हीरे को देखकर हैरत से खुला का खुला रह गया। अचानक उसने महसूस किया कि वो उस वक्त तख्त पर बैठा है। अपने आप को काबू में किया और कहा, यह वाकई एक खूबसूरत पत्थर है। मैंने उसे पसंद किया। मैं इसके बदले में सोने के सिक्कों से भरी हुई बोरी दूंगा। गरीब आदमी सोने के सिक्कों से भरी हुई बोरी लेकर बादशाह के महल से रुखसत हो गया। बादशाह ने सुर्ख पत्थर को अपनी तिजोरी में रखने के लिए जरा भी वक्त जाया न किया। हीरे को तिजोरी में रखने के बाद अपने मुल्की कामों में मसरूफ हो गया। उस मसरूफियत में वो हीरे को भूल गया कि कोई गरीब आदमी उसे हीरा दे गया था। चंद दिनों बाद बादशाह को ऐसे ही ख्याल सा आ गया कि उस हीरे की खूबसूरती को दोबारा देखा जाए। वो अपने खजाने वाले कमरे में पहुंचा। उसने उस तिजोरी को खोला जिसमें वो हीरा डाला था। उसने पहली नजर में हीरे को देखा और दीदे फाड़ कर देखता रह गया। उसी लम्हे वो हीरा उसकी नजरों से गायब हो गया। हीरे की जगह उसने धुंध सी छाई हुई देखी। बादशाह आंखों को बार बार मलने लगा। ये क्या इसरार है। धुंध छटी तो उसने एक नौजवान आदमी को अपने सामने देखा। तुम कौन हो और कहां से आए हो। बादशाह ने अपनी हालत पर काबू पाते हुए हैरान होकर उससे पूछा। मैं हीरे का शहजादा हूं, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह बहुत नाराज हुआ। उसका कीमती हीरा गायब हो गया था और उसकी जगह एक निकम्मा सा नौजवान खड़ा था। वो उस नौजवान को सबक देना चाहता था। मैं तुम्हें एक खूबसूरत जोड़ा कपड़ों का दूंगा ताकि तुम शहजादे दिखाई दो। सोने की एक तलवार भी दूंगा, उसके बदले में तुम मेरा एक काम करो, बादशाह ने कहा। हीरे के शहजादे ने सर हिला दिया। बादशाह ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरी सल्तनत के इर्द गिर्द एक खौफनाक बला घूमती रहती है। पहले मैंने अपने सिपाहियों को उस पर हमला करने के लिए रवाना किया, लेकिन उस बला ने उन सबको मार डाला और एक सिपाही को इंसानी जुबान में यह किलवा भेजा कि हर माह एक नौजवान लड़ाई के लिए भेज दिया करे। अगर वो लड़ाई हार गया तो वो मेरी खुराक बन जाएगा, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। बशर्ती का मुझे शिकस्त हो। मैंने एक अरसे से ये ऐलान करवा दिया था कि जो इस बला को हलाक कर देगा मैं अपनी लड़की की उससे शादी कर दूंगा। अब तक वो बला बहुत से नौजवानों को
شکست دے کر ہڑپ کر چکی ہے اور میری بیٹی بیٹے بیٹے بوڑھی ہوتی جا رہی ہے۔ ہیرے کے شہزادے نے بادشاہ کو تسلی دی۔ خوبصورت لباس پہن کر تلوار کمر میں لٹکائے وہ اس طرف روانہ ہو گیا جہاں اس کی مٹ بھیڑ بلا سے ہونی تھی۔ ہیرے کا شہزادہ ایک بڑے میدان میں پہنچا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا جہاں دوسرے نوجوان پہنچ کر اس بلا کا انتظار کرتے تھے۔ کافی دیر بعد ہیرے کے شہزادے کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی زلزلہ سا آ گیا ہو۔ زمین کانپ رہی تھی۔ ہیرے کا شہزادہ ہاتھ میں سونے کی تلوار لے کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے دور بلا کو دیکھا جو قیامت خیز آواز نکالتی ہوئی اپنے شکار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بلا نے ہیرے کے شہزادے کو دیکھا اور اس کے قریب پہنچی۔ ہیرے کے شہزادے نے سونے کی تلوار سنبھالی اور اس پر بھرپور حملہ کر دیا۔ خوفناک بلا نے پینترے بدل بدل کر کئی بار اپنی جان بچائی۔ اس نے ہیرے کے شہزادے کو ہلاک کرنے کی بہت کوشش کی، وہ اسے شکست نہ دے سکی اور خوفزدہ ہو کر الٹے پاؤں واپس بھاگ کھڑی ہوئی اور دوبارہ کبھی وہاں نہ آئی۔ بادشاہ بلا کی عبرتناک شکست سے بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی ہیرے کے شہزادے سے کر دی۔ وہ دونوں ہنسی خوشی محل میں زندگی گزارنے لگے۔ شہزادی اس بات پر بہت حیران تھی کہ آخرکار یہ شہزادہ آیا کہاں سے ہے۔ ایک دن شہزادے نے پوچھا، آپ آخر کہاں سے آئے ہیں اور کون ہیں؟ مجھے افسوس ہے بیگم، اس سلسلے میں تمہیں کچھ نہ بتا سکوں گا۔ بہتر ہے تم اس قسم کے سوالات نہ پوچھو ورنہ مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ شہزادی ہٹ دھرم تھی۔ اس نے معلوم کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی۔ ایک روز سیر کے دوران شہزادی نے اسے یہ بتانے پر مجبور کر دیا کہ وہ کون ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، قریبی دریا سے ایک لہر اٹھی اور شہزادے کو دریا میں لے گئی۔ وہ پانی کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا۔ شہزادی پریشان سے ہو کر اسے بار بار آوازیں دینے لگی لیکن کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ شہزادی بھاگی بھاگی باپ کے پاس پہنچی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ کے حکم پر غوطہ خوروں نے دریا میں شہزادے کی تلاش شروع کی لیکن وہ نہ ملا۔ ہیرے کا شہزادہ واقعی غائب ہو چکا تھا۔ شہزادی سارا دن روتی رہتی، اپنے شہزادے کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہتی۔ ایک روز اس کی ایک خادمہ نے آ کر کہا، حضور والا، کل رات میں نے ایک انوکھا منظر دیکھا ہے۔ مجھے چونکہ نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے میں باغ میں آ گئی، پھر دریا کے کنارے جا بیٹھی اور پانی سے کھیلنے لگی۔ اچانک میں نے دریا میں سے دو پریوں کو ابھرتے دیکھا۔ انہوں نے باہر نکل کر زمین پر مختلف پھول بکھیر دیے۔ دور اور پریاں ایک سونے کا تخت تھامے دریا سے نکلی اور پھولوں کے اوپر تخت کو سجا دیا۔ پھر دریا میں سے ایک بوڑھا آدمی نمودار ہوا۔ اس نے ایک نوجوان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک ہیرا چمک رہا تھا۔ ان سب نے مل کر پھولوں پر ناچنا شروع کر دیا۔ بوڑھا انہیں دیکھتا رہا۔ وہ سونے کے تخت پر بڑی شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ جس نوجوان کے ماتھے پر ایک ہیرا چمک رہا تھا اس نے بھی پریوں کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا، لیکن میں نے غور سے دیکھا کہ وہ نوجوان خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دلچسپ کہانی نے شہزادی کے پھول سے کملائے ہوئے چہرے پر رونق دوڑا دی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ اسے یقین تھا کہ اداس نوجوان جس کے ماتھے پر ہیرا چمک رہا تھا اس کا خاوند تھے جو دریا میں غائب ہو گیا تھا۔ دوسری رات وہ اپنی خادمہ کے ساتھ گھنے درختوں کے درمیان چھپ کر دریا کے سامنے بیٹھ گئی۔ آدھی رات کے وقت پھر اسی طرح کا سما ہو گیا۔ دور پریاں نکلی، انہوں نے زمین پر پھول بکھیر دیے۔ دو اور پریوں نے سونے کا تخت پھولوں پر رکھ دیا۔ شہزادی نے جب اپنے خاوند کو دیکھا تو فوراً پہچان گئی۔ وہ بہت اداس اور غمناک دکھائی دے رہا تھا۔ بوڑھا آدمی سونے کے تخت پر بیٹھا تو پریوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ ہیرے کے شہزادے کو بھی بوڑھے نے ناچنے کا حکم دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ زبردستی ناچ رہا ہے۔ شہزادی چہرے پر مخمل کا باریک پردہ ڈالے اچانک پریوں میں شامل ہو گئی اور ناچنا شروع کر دیا۔ سب نے شہزادی کو دیکھا۔ بوڑھے نے شہزادی کو اتنا خوبصورت ناچتے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ وہ بولا، میں تمہارے ناچ سے اتنا خوش ہوا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز تمہیں دینے کو جی چاہتا ہے۔ مانگو کیا مانگتی ہو، مجھے میرا خاوند واپس لوٹا دو۔ شہزادی بولی، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ میں دریاؤں کا بادشاہ ہوں اور ہیرے کا شہزادہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے اسے اپنی طرف سے اس لیے بلایا تھا کیونکہ تم نے اسے یہاں تک مجبور کر دیا تھا کہ وہ تمہیں بتائے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ ہم اپنے راز کسی کو نہیں بتاتے لیکن اب تم سے کچھ نہیں چھپایا جائے گا۔ بوڑھا بادشاہ سونے کی کرسی سے اٹھا۔ اس نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا تو شہزادہ خوش دکھائی دیا۔ وہ دریا کے اندر چلے گئے۔ شہزادی نے ایک عجیب و غریب شہر دیکھا جس کی گلیاں اور مکان ہیروں سے بنے ہوئے تھے۔ وہاں ہیروں سے بنا ہوا ایک جگمگ کرتا خوبصورت محل شہزادی نے دیکھا۔ یہ میری سلطنت ہے۔ دریاؤں کے بوڑھے بادشاہ نے شہزادی سے کہا، یہاں ہر کوئی سکون سے رہتا ہے لیکن یہاں کے ایک مکار جادوگر نے میرے بیٹے کو ہیرے میں تبدیل کر دیا تھا اور باہر تمہاری دنیا میں مٹی پر پھینک دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب تک تم کسی بادشاہ کے ہاں نہیں پہنچو گے اور بادشاہ کے ہاتھ تمہیں نہیں لگیں گے تب تک تم اپنی اصلی صورت میں نہیں آ سکو گے۔ اگر تمہیں کسی بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا تو اس کے بعد تم پر سے میرا جادو ختم ہو جائے گا۔
اور جب چاہو تم ہیرے سے بدل کر پھر دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آ سکو گے، اور جب چاہو تم سمندر میں دوبارہ بھی آ سکو گے۔ وہاں اس ہیرے کو ایک غریب آدمی نے اٹھایا اور تمہارے باپ تک پہنچا دیا، کیونکہ تمہارا باپ ایک بادشاہ تھا۔ اس نے جیسے ہی ہیرے کو چھوا تو شہزادے پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ رک گیا۔ شہزادہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ میں جب یہاں واپس آیا تو میں نے اس جادوگر کو پکڑ کر قید کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو لاکھوں ہیرے دے کر شہزادی کے ہمراہ اس کی اپنی دنیا میں واپس بھیج دی۔ دونوں ایک مرتبہ پھر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ہیرے کے شہزادے نے شہزادی سے کہا، میں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا تھا، اس لیے میں واپس چلا آیا تھا، لیکن تم نے مجھے آخر کار ڈھونڈ ہی لیا۔ اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہیرے کا شہزادہ اب بہت خوش تھا۔ اس کی باہمت بیوی نے آخر کار اسے دوبارہ پا ہی لیا تھا، اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی، جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے